السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا۔ اس طرح رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے نبوت کی خبر دے دی تھی، اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے حکم میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے گزر چکا ہے، پھر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ اس پر دونوں نے عرض کیا، الہی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سرکشی پر نہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اسے پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے فرمایا، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ سجھائی۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ اور اے موسیٰ، کیا تم بھول گئے کہ تم میرے ہی گھر میں پلے بڑے ہو اور تم ایک فرعونی کے قاتل بھی ہو؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا تھا۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں یہاں سے چلا گیا۔ یہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رہا وہ احسان جو تو جتلا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا کہ تقدیر نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرعون سے یہ 2 باتیں کی، تو خود ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون انہیں وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاموش ہونے پر فرعون نے کہا، یہ تم نے کیا کہا کہ تم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہو؟ یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ سرے سے اللہ کا منکر تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آسمان اور یہ زمین، چاند اور سورج اسی نے بنائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے بولا، سنا تم نے، یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے، اور اے درباریوں، اگر تم آج فرعون کو خدا مانتے ہو تو پھر فرعون سے پہلے جہاں والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین اور آسمان موجود تھے تو ان کا خدا کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، یہ شخص یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میرا رب مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے، سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ یہ سن کر فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ روشن دلیلیں سب لوگوں پر اثر کر جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بولا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں تیرے سامنے کوئی معجزہ لے آؤں؟ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزات پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ آن کی آن میں وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔
ساتھ ہی اس نے کہا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اسے پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ اب آپ نے ہاتھ اپنا بغل میں دبا کر نکالا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو اور تو کچھ نہ سوجا، پکار اٹھا، یہ شخص تو کوئی بڑا جادوگر ہے اور اس ارادے سے آیا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ درباریوں نے کہا، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلا لیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان کا آپس میں مقابلہ کرائیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی اور اس طرح ان کا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے درباریوں کا مشورہ سن کر کہا، اے موسیٰ، تم جادو کے زور پر ہمارا ملک ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ ہم اپنے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ دن اور جگہ مقرر کر لو، سب ہی اس دن وہاں آ جائیں گے، تم بھی آ جانا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں منظور ہے اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب رہے گا۔ ان کی عید کا دن عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ وقت بھی دن چڑھے کا طے کیا اور مقابلہ شہر کے بڑے میدان میں ہونا قرار پایا۔ اب فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا۔ آخر مقررہ وقت تک بہت سے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ اس میدان میں ایک طرف اونچی جگہ بنائی گئی، اس پر فرعون کا تخت رکھا گیا۔ ساری رعایا بھی آج جمع ہوئی۔ جادوگر سب باندھ کر فرعون کے سامنے جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان کی کمر ٹھونکی اور کہا، آج تم اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ یادگار بن جائے۔ اس پر جادوگر بولے، ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے فوراً کہا، ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ تمہیں بڑا انعام دوں گا بلکہ تم دربار میں خاص مقام کے حقدار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا، دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکنا کہ در حقیقت کچھ نہ ہوا اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ جادوگروں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آپ سے کہنے لگے، تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہل کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے، فرعون کے اقبال کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ جو ہی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر گرائی گئیں، سب لوگوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں، یعنی وہ انہیں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ پورا میدان ان سانپوں سے بھر گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان جادوگروں کے جادو کے قائل ہو جائیں اور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے اور جو چیز تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دو، وہ ان سب کو نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، گرتے ہی وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اس کا سر بھی تھا اور پیر بھی، دانت بھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا، یعنی وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے گرانے پر نظر آنے لگے تھے۔ اب سب نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے۔ ادھر جب جادوگروں نے اپنا جادو فیل ہوتے دیکھ لیا تو جان گئے کہ یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ وہ جادو میں ماہر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کام ہے۔ وہ اس میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور فرمایا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے یہ ساز باز کی ہوئی تھی، لیکن تمہیں ابھی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا کچھ بھی اثر نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر ڈال،
تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔ جادوگروں نے اسے یہ بھی کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اللہ کی قدرت کو جو تو نے جادو سے مٹانے کی گستاخی ہم سے کرائی ہے یہ بھی معاف فرما دے۔ اب تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ کہ تو خود اس کا پیدا کردہ ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں کا ڈر ہے، نہ تیرے انعام کا لالچ ہے۔ اس سے فرعون آگ بگولا ہو گیا، اس نے ان سب کو شہید کرا دیا، پہلے ان کے الٹے سیدھے ہاتھ پیر کاٹے، پھر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے، شام کو پاک باز اور مومن ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اس مقابلے کے بعد ان گنت لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے اعلان جاری کیا کہ جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ جب اس طرح بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے دربار میں ایک مومن شخص بھی تھا، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اب وہ بھی رہ نہ سکا، بول اٹھا، تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔